अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जन्नत पार्ट 4। जन्नत की शान। उनका रब उन्हें अपनी रहमत और खुशनुदी और ऐसी जन्नतों की खुशखबरी देता है जहां उनके लिए हमेशा रहने वाले ऐश के समान है। गुज़िश्ता आर्टिकल में हमने जन्नत की बेशुमार नेमतों के बारे में जाना और समझा। अब आगे की तहरीर में हम जन्नत की शान क्या होगी ये जानेंगे। ये दुनिया फ़ानी है जो एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है और हमें वापस अल्लाह की तरफ पलटना है। इस आर्जी दुनिया को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है और इस दुनिया को बनाने का एक ख़ास मकसद है। रब बारी ताला ने अपनी इबादत के लिए जिन और इंसान को पैदा फरमाया। दुनिया को आलम इंसानियत के लिए इम्तहान गाह करार दिया। अब ये हमारे नफ्स के ऊपर है कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए नेक बंदे बने, उसके सामने झुके इबादत करें, नमाज कायम करें, ज़कात रोज़ा इस्ताद हो तो हज करें, फ़र्ज़ इबादतों को पूरा कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें और अपने मामूद हकीकी को राज़ी कर लें जिससे जन्नत पाले, या फिर अल्लाह रब ज़लज़लाल की नाफरमानी करके ख़ुद को और अपने आले औलाद को जहन्नम का ईंधन बना दे। इरशाद बारी ताला। उनका हाल ये होता है कि अपने रब की खुशनुदी के लिए सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारी दी हुई रोज़ी में से खुले और छिपे खर्च करते हैं और बुराई को भलाई से दूर करते हैं। आखिरत का घर इन्हीं लोगों के लिए है। आखिरत का घर यानी जन्नत उनके लिए है जो ईमान लाए और नेक अमल किया। जन्नत की शान उनकी नेमतों और खूबियों का बयान करना और इस दुनिया में उन्हें समझाना, यहाँ तक कि उनका तसव्वुर करना भी हमारे लिए नामुमकिन है। पर कुछ अहादीस में इसकी शान का तज़किरा मिलता है। जन्नत की शान का जायज़ा कुछ अहादीस से देखते हैं तो इस तरह है। जन्नत में एक हाथ जगह हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी चीज़ों पर सूरज निकलता और डूबता है, तो इस बात का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि जन्नत में एक हाथ जगह में क्या क्या होगा, वो कितनी बड़ी होगी और वो कितनी खूबसूरत होगी। जन्नत में एक कमान हाथ जगह दुनिया की उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिन पर सूरज निकलता और डूबता है। जन्नत सिर्फ मोमिनों के लिए। ये शान वाली जन्नत सिर्फ उन नेक और परहेजगार मोमिनों के लिए होगी जो शिर्क और बिदअत जैसे बुराइयों से खुद को बचाते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शान वाला अल्लाह अहले जन्नत से फरमाएगा, ए अहले जन्नत। वो कहेंगे, लब्बे के हमारे रब, जह नसीब की तेरे सामने हाजिर है और भलाई तेरे हाथों में है। चुनाचे वो फरमाएगा, क्या तुम राज़ी हो गए हो? वो सब कहेंगे, ए हमारे रब, हम राज़ी क्यों ना हो, जबकि तूने हमें वो कुछ अता कर दिया है जो तूने अपनी सारी मखलूक में से किसी को नहीं दिया। वो फरमाएगा, क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर ना दूं? तो वो कहेंगे, ए रब, जो तूने दे दिया है इससे बेहतर क्या है? वो फरमाएगा, मैं तुम पर अपनी रिज़ा नाजिल करता हूँ, इसके बाद मैं तुमसे कभी नाराज ना होऊंगा। दुनिया की हर चीज से बेहतर जन्नत में चाबुक बराबर जगह दुनिया और उसमें मौजूद तमाम नेमतों से अफजल है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसके हर कोने को देख पाना किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी है जहां जाना सिर्फ लोगों का ख्वाब है। दुनिया में तरह तरह की चीज़ें मौजूद है, बहुत थोड़ा हिस्सा ही हम देख पाते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग तरह की चीज़ें मौजूद हैं और हम उन्हें देखने की ख्वाहिश तो करते हैं पर देख नहीं पाते हैं, और जो वीडियोस में देखते भी हैं तो हैरान रह जाते हैं। अब सोचे इस हदीस में के मुताबिक जन्नत की क्या शान होगी।
جنت میں ایک کوڑے چابک کے برابر جگہ ہے۔ دنیا اور دنیا کی ہر چیز جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ دنیاوی نام والی چیزیں، جنت کی ہر چیز دنیا کی ہر چیز سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ صرف نام ایک جیسا ہے، باقی جائے گا مختلف اور ایسا ہوگا کہ کھانے والے کا دل خوش ہو جائے۔ جنت کی کوئی چیز بھی دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتی سوائے ناموں کے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کی شان کا اندازہ لگانا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ کسی کان نے نہ سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی گمان اور خیال پیدا ہوا۔ اللہ کی ان نعمتوں سے جانکاری اور آگاہی تو الگ رہی، ان کا کسی کو گمان اور خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ اس لیے کسی مومن کو معلوم نہیں جو سامان آنکھوں کی ٹھنڈک کا جنت میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ بدلہ ہے ان کے نیک عملوں کا جو دنیا میں کرتے رہے۔ ناخون کے برابر نعمت، اگر جنت کی ایک چھوٹے ناخون کے برابر نعمت دنیا میں آ جائے تو زمین اور آسمان جگمگا اٹھے، تو پھر اگر ساری نعمتیں دنیا میں ظاہر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جنت کی نعمتوں سے کوئی ایک نعمت ناخن کے برابر ہے، دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان روشن ہو جائے۔ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ جس جگہ سے آنے والی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی، اس کی شان کا اندازہ لگانا ہم انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جو شخص ایسی جان کو مار ڈالے جس سے عہد کر چکا ہو، اس کی امان دے چکا ہو، جیسے ذمہ کافر ہو کو، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا، حالانکہ جائے کہ اس میں داخل ہو۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی راہ سے معلوم ہوتی ہے۔ مومن کا زیور، جنت میں مومنوں کو سونے چاندی اور موتیوں کے زیور پہنائے جائیں گے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہوگا کہ اسے سارے اعضاء پانی سے تر ہو جائے، تو اسے ایسے اتنے زیور پہنائے جائیں گے کہ اس کا وہ اعضاء ڈھک جائے۔ ابو حازم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے یہاں تک کہ بغل تک پہنچ جاتا۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ کس طرح کا وضو ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے فروخ کی اولاد بنی فارس، آپ یہاں ہو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ یہاں کھڑے ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا۔ میں نے اپنے دوست صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا، مومن کا زیور وہاں پہنچے گا جہاں اس کے وضو کا پانی پہنچے گا۔ جنت کی ایک جھلک، ساری زندگی دکھ اور مصیبتوں میں بسر کرنے والا شخص جنت کی ایک جھلک دیکھتے ہی دنیا کے سارے دکھ اور غم بھول جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا۔ اسے دوزخ میں ایک بار ڈبکی دی جائے گی، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا تھا؟ کیا تجھ پر کبھی چین بھی گزرا تھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم، اے میرے رب، کبھی نہیں۔ اور اہل جنت میں سے ایک ایسا شخص لایا جائے گا جو دنیا میں سب لوگوں سے سخت پر تکلیف میں رہا تھا۔ جنت میں ایک بار ڈبکی دی جائے گی، پھر اس سے
پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے تو نے کبھی تکلیف بھی دیکھی ہے؟ کیا تجھ پر شدت اور رنج بھی گزرا تھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم مجھ پر تو کبھی تکلیف نہیں گزری اور میں نے تو کبھی شدت اور سختی نہیں دیکھی۔ اہل جنت کی حسرت۔ جنت کی نعمتیں اور درجات دیکھنے کے بعد اہل جنت کی حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے اپنی زندگی میں وہ وقت بھی اللہ کی یاد میں گزارا ہوتا جو دوسرے کاموں یا فضول کاموں میں نکال دیا۔ اہل جنت کو کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوگی جتنی اس لمحے پر جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزارا گیا۔ موت کو موت۔ جنت میں موت ہوتی ہے تو جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا تو موت کو کھینچتے ہوئے اس دیوار تک لایا جائے گا جو جنت اور جہنم کے بیچ ہے۔ پھر کہا جائے گا اے جنتیوں، تو وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے جہنمیوں، تو وہ صفات کی امید میں خوش ہو کر جھانکیں گے۔ پھر جنتی اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو یہ بھی کہیں گے اور وہ بھی کہیں گے ہم نے اسے پہچان لیا، یہ وہی موت ہے جو ہمارے اوپر وکیل تھی۔ پھر وہ جنت اور جہنم کے بیچ والی دیوار پر لٹا کر یک بار کی ذبح کر دی جائے گی۔ پھر کہا جائے گا اے جنتیوں، ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اور موت نہیں آئے گی۔ اے جہنمیوں، ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ ایک طرف دنیا کی بے شمار نعمتیں اور پھر جنت کی بے شمار نعمتیں، اس کے بعد اہل جنت کو اللہ کا دیدار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر دے، ہمیں نیکوکار لوگوں میں شامل کر دے، ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین۔ آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹس اور شیئر کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔